میں شرط لگا کر کہہ سکتی ہوں، اگر ایان نے یہ دودھ کا گلاس پی لیا تو پوری رات اس کی شدتیں تم سہ نہیں پاؤ گی۔ حریم جو دلہن بنے شرمائی شرمائی سی اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی، اپنی جیٹھانی علیزے کی بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ اسے سرے سے سمجھ ہی نہیں آیا کہ دودھ کے گلاس کا تعلق رات بھر شدتیں سہنے سے کیا ہو سکتا ہے۔ وہ بری طرح سے نروس ہوئی تھی۔ ایک تو شادی کی پہلی رات، وہ پہلے ہی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ ابھی تو اس کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اچھے رشتے آنے کی وجہ سے ماں باپ نے انٹر کے رزلٹ کا بھی انتظار نہیں کیا، بس اس نے مشکل سے پیپر ہی دیے تھے کہ وہ دلہن بن کر ایان کے گھر میں بیٹھی تھی۔ ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار ہی نہ تھی، آنن فانن سب کچھ ہوا تھا۔ وہ ابھی اسی رات کے بارے میں سوچ کے الجھی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں ایان کا رویہ کیسا ہوگا، وہ اسے سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اس پر اس کی جیٹھانی کی بات نے اس کے رہے سہے اوستان بھی خطا کر دیے تھے۔ وہ شادی کی رات سے ہی ابھی واقف نہ تھی کہ یہ ڈرا دینے والی بات سن کر وہ بری طرح سے بدحواس ہوئی تھی۔ کیا مطلب بھابھی؟ ایسا بھی کیا ہے اس دودھ میں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ رنگت ایک پل میں فک پڑ گئی تھی۔ علیزے نے گہری سانس لی، خود بھی ابھی تک وہ فینسی میکسی میں ملبوس تھی۔ کہنے لگی، کیا بتاؤں تمہیں، یہ میرے سسرال کا خاندانی دودھ ہے۔ جس نسخے کے تحت یہ تیار کیا جاتا ہے، عورتیں توبہ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ خدا کے لیے میری جان بخش دو، لیکن مرد تو ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اس کا تو عورت سے جی ہی نہیں بھرتا۔ یہ سن کر حریم کا تو جیسے سانس گھٹنے لگا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ علیزے اس کے چہرے کے زاویے دیکھ کر ہنس اٹھا رہی تھی، جانتی تھی لڑکی کم عمر ہے۔ کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے جب میری شادی ہوئی تھی میں بھی تمہاری ہی عمر کی تھی، اور میرے عاصم نے مجھے رونے اور گڑگڑانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں تو 5ویں بار میں ہی اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے بخش دو، میں مر جاؤں گی۔ اف، تو اس کے بعد تو میں نے میرے عاصم کو یہ دودھ بھی نہیں دیا۔ ایک تو میرے سسرال کے خاندان کے مرد یوں بھی بھرپور طاقت رکھتے ہیں، اور سونے پہ سہاگا یہ دودھ مرد کے لیے تو شاید اس کی سہاگرات یادگار بنانے کے لیے معمون ثابت ہوتا ہوگا، لیکن عورت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہی سمجھ لو۔ گھبراہٹ کے مارے حریم کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے ابھرنے لگے، ہاتھ بھی واضح طور پر لرز رہے تھے۔ علیزے نے اس کا ہاتھ پکڑا، برف کی مانند ٹھنڈا برف تھا۔ کہنے لگی، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، تمہیں پتہ ہے میرے سسرال میں سب سے زیادہ غصہ ایان کو آتا ہے، اور جانتی ہو اس خاندان کے مرد کا غصہ عورت کے وجود پر ہی نکلتا ہے، تبھی اس کا غصہ کم ہوتا ہے، اس کی فرسٹریشن کم ہوتی ہے۔ عاصم کو بھی جب بہت غصہ آتا ہے تو اس رات تو میری شامت ہی آ جاتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے علیزے نے اپنی گردن پر بڑے سخت نشان پر انگلی پھیری تھی۔ ان نشان کی بیرونی جانب دانتوں کے نشان بھی تھے۔ جیسے ہی حریم کی نظر پڑی تو وہ پوری طرح سے ڈر گئی تھی، لیکن فوراً سے علیزے نے دوپٹے میں چھپا لیا۔ کہنے لگی، یہ تو معمولی سی بات ہے، خیر عاصم کا غصہ تو ایان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایان کے مزاج کے خلاف کچھ ہو جائے تو اس دن تو ہماری حویلی میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ اس کی دھاڑ دار آواز سن کر ملازم تو ملازم اس حویلی کی در و دیوار بھی کانپ اٹھتے ہیں، یہاں تک کہ ماں جی کو بھی کچھ بول نہیں پاتی۔ تمہاری نازک سی منموہنی سی جوانی دیکھ کر مجھے تم پر بہت ترس آ رہا ہے۔ تمہارے ماں باپ نے پتہ نہیں کیا سوچ کر اس رشتے کو قبول کیا ہے۔ حریم کی تو جیسے جان ہوا ہو رہی تھی۔ علیزے کہنے لگی، خیر مجھے کیا، تم جانو اور تمہارا کام جانے۔
اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر جاتی حریم نے کہا بھابھی۔ علیزے فوراً پلٹی، کہا کیا کام ہے؟ کہنے لگی اگر یہ دودھ ایان نہ پیے تو؟ اسے لگا ساری گڑبڑ دودھ میں ہے۔ علیزے کہنے لگی ہاں اگر تم اسے روک سکتی ہو تو روک لینا، تمہاری تھوڑی بچت ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ حریم اور ڈر گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ دودھ کا گلاس کھڑکی سے باہر پھینک دیتی ہوں، کیونکہ اس کا کمرہ حویلی کے گراؤنڈ فلور پر تھا اور کھڑکی کے باہر باغیچہ بنا ہوا تھا۔ دودھ پھینکتی بھی تو وہ باغ میں جا کے گرتا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اٹھتی کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ وہیں کی وہیں بیٹھ گئی۔ دیکھا تو ایان کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تو اس کو لگا جیسے کمرے کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی بند ہو گیا ہے۔ کنڈی لگنے کی آواز پر اس کو اپنے دل کی دھک دھک کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایان جیسے جیسے اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے پیٹ میں بہت سی گریں پڑ رہی ہوں۔ دل کانپ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ سینے سے باہر ہی آ جائے گا۔ وہ مزید ٹھنڈی برف ہونے لگی۔ علیزے کی بات نے تو اس کے اوستان خطا کر دیے تھے۔ ایان نے اپنی شیروانی کا کوٹ اتارا تو وہ اور بھی زیادہ ڈر گئی۔ دل میں سوچنے لگی کہ دلہے نے تو آتے ہی کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ کوٹ اتار کر اس نے صوفے پر لاپرواہی سے پھینک دیا تھا، پھر اپنے خود سے اتارے، پھر اپنے سفید کرتے کے اوپر کے بٹن کھولے۔ جیسے جیسے بٹن کھل رہے تھے ویسے ویسے حریم کی رنگت لٹھے کی طرح سفید ہونے لگی تھی۔ فوراً سے اپنی نظریں چرائی۔ ایان نے گہری سانس لی اور اس کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا ایک تو یہ گرمی کی شادی مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اے سی میں بھی گرمی لگتی ہے، ایک تو شادی، پھر جذبات کی گرمی، اوپر سے سورج کی گرمی۔ ایسا گرما گرمی کے ماحول میں اے سی کی کولنگ بھی ماند پڑ جاتی ہے۔ حریم کا سنہرا روپ دیکھ کر وہ پہلے سے ہی دل کے ہاتھوں پہ بس ہونے لگا تھا۔ کچھ دیر وہ بیٹھا رہا، گاہے بگاہے اسے دیکھتا رہا۔ بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جلدی سے یہ رسم ختم ہو اور وہ اپنی پیاری سی بیوی کے ساتھ تنہائی اس کو نصیب ہو، لیکن بیوی کی تو رنگت اڑی ہوئی تھی۔ میک اپ کے باوجود لگ رہا تھا کہ بے حد نروس ہے۔ ایان کو جب محسوس ہوا کہ حریم کافی گھبرائی ہوئی ہے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا تھا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا اور لرز رہا تھا۔ اس کو اس قدر بدحواس دیکھ کر ایان کچھ الجھن کا شکار ہوا تھا۔ فوراً حریم نے اپنا ہاتھ کھینچا اور پیچھے ہٹ گئی۔ وہ کہنے لگا کیا بات ہے، اینی پرابلم؟ حریم نے سر ہلایا، بار بار اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے اپنے ماتھے پر آنے والے پسینے کو پونچھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا اچھا کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، لڑکیاں پہلی رات نروس ہو جاتی ہیں۔ اٹس اوکے، تم ریلیکس کرو، میں ذرا دودھ کا گلاس پی لوں۔ یہ سن کر کہ وہ دودھ کا گلاس پینے لگا، حریم فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دودھ کا گلاس پکڑتا، تیز قدم اٹھاتی ہوئی سائڈ ٹیبل کے پاس گئی اور دودھ کا گلاس پکڑ کر پیچھے چھپا لیا۔ اس کی حرکت دیکھ کر ایان بے حد حیران ہوا تھا۔ کہنے لگا یہ کیا حرکت ہے، گلاس کیوں اٹھایا؟ کہنے لگی آپ یہ نہیں پئیں گے۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا تھا۔ کیا مطلب، میں کیوں نہیں پی سکتا، کیا ہے اس میں؟ وہ کہنے لگی یہ تو مجھے نہیں پتا کہ اس میں ایسا کیا ہے، لیکن اسے پی کر آپ، یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی تھی۔ وہ جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کس بات پر اتنا ڈری ہوئی ہے۔ وہ چند قدم اٹھا کر اس کے قریب آیا، کہنے لگا حریم کیا بات ہے، مجھے بتاؤ۔ کہنے لگی بس آپ یہ دودھ نہیں پئیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ دودھ خراب ہو جائے گا اور اماں نے خاص طور پر تاکید کی ہے کہ میں سونے سے پہلے یہ ضرور پی لوں، اور سچ پوچھو
تو میں اسے پینے کی میری عادت ہے، میں اسے روز پیتا ہوں۔ یہ سن کر حریم حیران ہوئی تھی۔ روز پیتے ہیں؟ اس وقت وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ اس بارے میں سوچتی کہ روز کیوں پیتے ہیں، اس لیے کہنے لگی، روز پیتے ہیں تو پلیز آج مت پئیں۔ وہ حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اسے ہوا کیا ہے، دودھ نہ پینے کی ضد وہ کیوں کر رہی تھی۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، لاؤ دو، میں باہر رکھ کر آ جاتا ہوں، ورنہ امی بار بار پوچھیں گی دودھ پیا کہ نہیں پیا۔ لیکن جیسے ہی حریم نے گھڑی کی طرف دیکھا، ابھی رات کے 12 بجے تھے۔ کہنے لگی، نہیں ابھی مت جائیں، ابھی سب جاگ رہے ہوں گے، آپ سب کے سامنے یہ دودھ باہر مت رکھیں۔ کہنے لگا، کیوں نہیں رکھیں، کیوں نہ رکھوں؟ کہنے لگی، نہیں، سب پوچھیں گے کیوں نہیں پیا، ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو زبردستی پلا دے، میں نہیں چاہتی کہ آپ یہ پئیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر حریم بلا وجہ کی کیوں ضد باندھ رہی ہے۔ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، تم اسے سائڈ ٹیبل پر رکھ کے ڈھک دو، میں کچھ دیر بعد باہر رکھ کر آؤں گا۔ وہ فوراً سے بات مان گیا تھا۔ حریم نے جیسے سکھ کا سانس لیا۔ اس نے دودھ سائڈ ٹیبل پر رکھی پلیٹ سے ڈھک دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتی، اس کا ہاتھ پکڑ کر ایان نے اسے اپنی جانب جھٹکے سے کھینچا تھا۔ وہ کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے حصار میں آئی تھی۔ ایان اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ حریم کی منموہنی سی صورت کو دیکھ کر وہ اپنے ہوش و حواس جیسے کھو رہا تھا۔ اس کے نازک پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں کے قریب اپنے ہونٹوں کو لے کر گیا۔ اپنی محبت کا اظہار عملی طور پر کرنا چاہا تو وہ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی اور وہ نفی میں سر ہلانے لگی، آنکھیں زور سے بند کر چکی تھی۔ حریم، یہ کیا زیادتی ہے یار، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے اس انتظار میں تھا کہ کب رسم و رواج ختم ہوں اور تمہاری سنگت نصیب ہو، اور تم ہو کہ ہاتھ ہٹاؤ، تنگ مت کرو مجھے، ان ہونٹوں پر میرا حق ہے، اپنے محبت کی مہر تو ضرور لگاؤں گا۔ ایان کا لہجہ مخمور ہوا تھا، لیکن حریم کی جیسے قطرہ قطرہ جان نکل رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے علیزے کی گردن نظر آنے لگی، گردن پر سرخ نشان اور دانتوں کے نشان۔ اسے لگا ایان بھی اس کے ہونٹوں پر کچھ ایسے ہی شدت دکھائے گا، اس لیے ڈر گئی تھی۔ حریم، تم اب مجھے غصہ دلا رہی ہو، ہاتھ ہٹاؤ اپنا۔ اس پر ایان کا لہجہ خود کچھ سخت تھا۔ اسے یہ تو اندازہ تھا کہ حریم شرمائے گی، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ اسے یوں زج بھی کر سکتی ہے۔ لیکن حریم نے اپنے ہونٹوں سے ہاتھ نہیں ہٹایا۔ ایان کو اب اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ تم ہاتھ ہٹا رہی ہو کہ نہیں، میں آخری بار پوچھ رہا ہوں۔ اب ایان کو اس لڑکی پر تب آ رہی تھی۔ حریم اب بھی منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ تمہاری مرضی، یہ کہہ کر ایان نے اسے چھوڑ دیا۔ بڑے غصے سے الماری کھولی، اپنا نائٹ سوٹ نکالا اور واش روم میں چلا گیا۔ غصے کا ایان واقعی بہت تیز تھا۔ سامنے والا اگر اس کی بات نہیں مانتا تھا تو 2 منٹ میں اس کا پارا ہائی ہو جاتا تھا۔ حریم بیڈ پر بیٹھ کر اپنی انگلیاں چٹکنے لگی۔ پتہ نہیں کیا کہے گا وہ، یہی سوچ رہی تھی۔ علیزے کی باتوں کی وجہ سے وہ اس قدر خوف زدہ ہوئی تھی کہ آج وہ ایان کا غصہ دیکھ چکی تھی، حالانکہ وہ بڑے خوشگوار موڈ میں کمرے میں آیا تھا۔ جیسے ہی وہ واش روم سے باہر نکلا، حریم فوراً کھڑی ہو گئی۔ سوری، وہ اس سے پہلے کہ علیزے کی بات اسے بتاتی، وہ کہنے لگا، مجھے کچھ نہیں سننا، جاؤ جا کر چینج کرو اور سو جاؤ، بڑے غصے سے اس نے کہا تھا۔ وہ گیلے بالوں سمیت بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا تھا، سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا، سگریٹ نکالا اور پینے لگا۔ حریم نے الماری سے اپنا سادہ سا لباس نکالا، واش روم میں چلی گئی، اپنا ہاتھ منہ دھویا، سارے زیورات بھی اتارے، کپڑے تبدیل کر کے اپنے زیور کو ساتھ لے کر آئی تھی، ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں رکھ دیے تھے۔ جیسے ہی بیڈ پر بیٹھی،
ایان لیمپ بند کر کے تکیہ درست کر کے لیٹ چکا تھا اور حریم کی جانب سے مخالف سمت کروٹ لے کر آنکھیں بند کر چکا تھا۔ پتہ نہیں کس چیز کی اکڑ ہے اس لڑکی کو، کس بات کا نخرہ دکھا رہی ہے مجھے ایان کو کیا سمجھتی ہے خود کو کہ میں ایک کمزور مرد ہوں، اس کی منت سماجت کروں گا۔ حریم کہنے لگی، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کہنے لگا، نہیں۔ پھر آپ میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اس کو کچھ شرمندگی کا احساس ہوا۔ وہ کہنے لگا، ابھی میرا موڈ نہیں ہے، ایک بار موڈ خراب ہو جائے تو مشکل سے ٹھیک ہوتا ہے، تم بھی سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ آنکھیں بند کر چکا تھا، وہ بھی کروٹ بدل کر سو چکی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو ایان پہلے سے اٹھا ہوا تھا اور اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی حریم کی اس کی طرف نظر پڑی تو وہ فوراً سے اٹھ گئی، جلدی سے اپنے کھلے بالوں کا جوڑا بنایا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ الماری سے اپنا ایک فینسی جوڑا نکال کر وہی جوڑا پہن کر باہر آئی تھی۔ گیرے بالوں کو کنگھا کرنے لگی۔ بڑے غور سے ایان اسے دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا، اس کے رخسار کے ساتھ اپنا رخسار لگائے۔ حریم پوری طرح اچنبھے سے آئی تھی۔ کہنے لگا، کیا بات ہے، اتنا کیوں گھبراتی ہو مجھ سے؟ ایان کا لہجہ خمار آلود ہوا تھا، لیکن اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر ہی اندر حریم نے شکر کیا تھا۔ ایان جو اس کے پیچھے کھڑا تھا پیچھے ہٹ کر کہنے لگا، دروازہ کھولو۔ حریم نے فوراً سے دروازہ کھولا۔ سامنے علیزے کھڑی تھی، دونوں کو منو خیر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر حریم کے گیلے بالوں کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے، پھر اندر آ گئی۔ کہنے لگی، اماں جان نے کہا تھا کہ میں تمہیں تیار کر دوں۔ وہ اس وقت الماری سے اپنی سفید کاٹن کی شلوار قمیص نکال رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھ چکی تھی۔ سب سے پہلے علیزے نے اسے دیکھا، پھر اس کی خالی ہاتھ دیکھ کر کہنے لگی، یہ کیا دیور جی، آپ نے میری دیورانی کو منہ دکھائی کا تحفہ بھی نہیں دیا۔ ایان نے جب یہ سنا تو اپنی غلطی کا احساس ہوا، پھر یاد آیا کہ رات گزری کس عجیب طریقے سے تھی۔ وہ کہنے لگا، ہاں، آپ کی دیورانی خوبصورت بہت ہے نا، اس کی خوبصورتی میں کھو چکا تھا، اس لیے خیال نہیں رہا۔ ایان کی بات پر اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا، حالانکہ ایسا کچھ بھی ان کے بیچ نہیں ہوا تھا۔ لیکن علیزے یہ بات سن کر کہنے لگی، ارے، سائڈ ٹیبل پر دودھ بھی ویسے ہی پڑا ہے، آپ نے دودھ بھی نہیں پیا؟ ایان نے گہری سانس لی، کہنے لگا، نہیں، موڈ نہیں تھا، وہ واش روم جا چکا تھا۔ کہنے لگی، بڑی شرافت دکھائی ہے ایان نے، مجھے تو لگا تھا کہ تکلیف کے مارے تم چل بھی نہیں پاؤ گی، رو رو کر تمہاری آنکھیں سرخ ہو گئی ہوں گی، تمہارے چہرے پر جا بجا سرخ نشان ہوں گے، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنا غصہ اور طیش اسے آتا ہے، میں تو حیران ہوں کہ اس نے اتنی بڑی شرافت دکھائی ہے۔ حریم پھر سے زویا کی بات سن کر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، چادر دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ تم دونوں کے بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے کان کے قریب آ کر علیزے بولی تھی۔ حریم کہنے لگی، وہ رات کو میں بہت ڈر گئی تھی، اس لیے۔ وہ کہنے لگی، اس کا مطلب جو میں سوچ رہی ہوں بالکل ویسا ہی ہوا ہے، چلو اچھی بات ہے، یہ کہہ کر کہ اس نے آج شرافت دکھائی، ورنہ مجھے تو امید نہیں تھی۔ ارے ہاں، یاد آیا، اس نے دودھ بھی تو نہیں پیا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ تیار کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کو مزید ڈرا رہی تھی، پھر اسے اپنے ساتھ ہی باہر لے گئی۔ ولیمے کے ڈریس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ رات کو جب ولیمہ ختم ہونے کے بعد کمرے میں آئی تو خود میں ہمت پیدا کرنے لگی، لیکن جیسے ہی ایان کمرے میں آیا اس کی ساری ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کو
ایان کو دیکھ کر بہت ہی خوف آنے لگا تھا، جیسے کہ وہ اس کا سانس تک اپنے قبضے میں کر لے گا، پتہ نہیں اس کا کیا حشر کر دے گا۔ اسے دیکھتے ہی وہ فوراً گھبرا کر کھڑی ہوئی اور الماری کے پاس آ گئی، الماری سے اپنا سادہ لباس نکالنے لگی۔ یہ دیکھ کر ایان کو اور غصہ آیا۔ اس نے کمرہ زور سے بند کیا، کنڈی لگائی اور اس کے پاس آ کر اس کے ہاتھ سے اس کا لباس پکڑ کر الماری میں پھینک دیا اور اس کو اپنی طرف کر کے کہنے لگا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ یہ کیا نخرے دکھا رہی ہو تم مجھے؟ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ بہت خوبصورت ہو، میں مر مٹا ہوں تمہاری خوبصورتی پر، اس لیے میں تمہاری منت سماجت کروں گا۔ ایان کو اتنے غصے میں دیکھ کر وہ خود بھی جیسے سانس لینا بھول گئی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، حریم کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ دیکھیے، میرے قریب مت آئیے گا، یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ایان کے اندر تو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ جو کچھ اس کے دماغ میں چل رہا تھا اب اسے بے چین کرنے لگا تھا۔ کوئی بھی لڑکی ایسا نہیں کرتی، شرمانا ایک الگ بات ہے، لیکن شوہر کو قریب آنے سے روکنا دوسری بات ہے۔ اس کی زندگی میں آنے والا دوسرا مرد تو نہیں، کیا کسی اور سے محبت تو نہیں کرتی؟ اسی لیے ایان کو قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ کیا وجہ تھی اس کے اندر؟ تو جیسے طوفان، سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ بڑی بے دردی سے پکڑ کر اس کے چہرے سے پیچھے کیے۔ کس بات کا رونا رو رہی ہو تم؟ مجھے وجہ بتاؤ، وجہ بتاؤ ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ نرمین تو اس کے غصے کو دیکھ کر کانپ گئی تھی، اپنا سانس بالکل روک کر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایان کہنے لگا، بتاؤ۔ جیسے اس کا لہجہ بلند ہوا، وہ پہلے ہی خوف کھا رہی تھی اور اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسی دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ حریم، میں تم سے بہت شرافت سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ مجھے، مجھ سے دور بھاگنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں مجھے قریب نہیں آنے دیتی؟ مجھے شرافت سے سچ بتا دو، ورنہ میں تمہارا سانس بھی پی جاؤں گا۔ تم جانتی نہیں ہو میرے غصے کو، اگر میں غصے سے پاگل ہو گیا تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ شاید اسے اور بھی بہت کچھ کہہ جاتا، لیکن وہ اس کی باہوں میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ تو اس لڑکی کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ حریم، حریم، کیا ہوا ہے تمہیں؟ لیکن حریم اسی کے بازو میں جھول گئی تھی، وہ بے ہوش ہو چکی تھی، تو وہ اس لڑکی کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ حریم، حریم، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اسے گود میں اٹھا کر اس کے بیڈ پر لٹایا تھا۔ حریم، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اپنی آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو۔ اس کے گالوں پر ہاتھ رکھ کر وہ اس سے پوچھ رہا تھا، مگر حریم کے تو حواس پہلے جیسے رہے ہی نہ تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ باہر جا کر اسے سب کو بتانا چاہیے، کم از کم اپنی ماں کو تو اس کی طبیعت کے بارے میں بتائے، مگر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ اگر اس نے جا کر حریم کی طبیعت کا بتایا تو نہ جانے وہ لوگ کیا سوچیں گے۔ ابھی تو ان کی شادی کو آج دوسرا دن تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ رک گیا اور اس معصوم سی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ دل ہی دل میں اپنے ماں باپ کو بھی کوسنے لگا کہ پتہ نہیں انہوں نے اس لڑکی میں کیا دیکھ کر میری شادی کروا دی۔ یہ تو عجیب ہے ہی، پر اتنی بھی بچی نہیں ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے اسے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ اس نے اس کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کیا تو وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آ گئی، لیکن فوراً اپنے دوپٹے کو اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ کر کہنے لگی، پلیز پلیز میرے قریب مت آنا، میں مر جاؤں گی، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ ایان کو غصہ آ چکا تھا، کہنے لگا، کیا میں تمہیں یہاں پر انسانی رخ میں درندہ دکھائی دے رہا ہوں؟ کیا میرے ماتھے پر لکھا ہے کہ میں جانور ہوں جو تم مجھ سے یوں ڈرتی پھر رہی ہو؟ ایان جس طرح چلا کر بولا تھا وہ پہلے سے بھی زیادہ سہم چکی تھی۔ رات کے 11:15 بج رہے تھے۔ اس وقت میاں بیوی کے کمرے میں جانا کسی کو زیب نہیں دیتا، لیکن پھر بھی گلا کھنگار کر
اس نے دروازے کی پر ہلکی سی دستک دی اور علیزے اندر کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ اپنی بھابھی کو دیکھ کر ایان فوراً سے نظریں جھکا چکا تھا۔ دانت کھجا کر کہنے لگا کہ بھابھی آپ اس وقت یہاں پر؟ وہ فوراً بڑے مان سے کہنے لگی، دیور جی سب خیریت تو ہے؟ مجھے یہاں پر تھوڑی شور کی آواز آئی، اس لیے میں اپنی دیورانی کی خیریت معلوم کرنے آ گئی۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا آپ دونوں کے بیچ؟ ابھی تو گھر میں مہمان بھی موجود ہیں اور ابھی سے آپ دونوں کی لڑائی جھگڑوں کی آوازیں باہر تک آ رہی ہیں۔ اگر خاندان کی کسی عورت کو پتہ چل گیا تو جانتے ہیں نا طرح طرح کی باتیں کریں گے کہ ابھی 2 دن نہیں ہوئے، نہ جانے کیا بات ہے جو دلہا دلہن نے ابھی سے لڑنا شروع کر دیا۔ بات تو آتی ہی سیدھا دلہن کے کردار پر ہے۔ یہ سن کر تو حریم اور بھی زیادہ گھبرا چکی تھی، جبکہ ایان بڑی مشکل سے ضبط کرتا علیزے سے کہنے لگا، بھابھی اسے سمجھا دے کہ یہ بھلے ہی عمر میں چھوٹی ہے مگر اتنی بھی بچی نہیں کہ اسے کچھ معلوم نہ ہو۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کہتا باہر جا چکا تھا۔ علیزے کو تو یہی موقع چاہیے تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی اور کہنے لگی، کیا ہوا؟ کہیں دیور جی تمہارے قریب تو نہیں آئے؟ انہوں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تو نہیں؟ ایک گہری سانس خارج کر کے حریم نے زویا کو دیکھا اور گلے لگ کر رونے لگی، کہنے لگی، پلیز مجھے اس شخص سے بچا لیجئے۔ میں اس کو مجھ سے جتنا دور رکھنے کی کوشش کرتی ہوں وہ اتنا میرے قریب آتے ہیں۔ مجھے بہت خوف آ رہا ہے، اگر وہ میرے قریب آ گئے اور میں مر گئی تو؟ علیزے اس کے کندھے کو تھپ تھپا کر کہنے لگی، ارے فکر مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بس تم اپنی جان بچا کر رکھو۔ جتنی تم دبلی پتلی اب کمزور سی ہو، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں پہلی ہی بار میں تم مر نہ جاؤ۔ باقی تمہاری قسمت جو تمہیں اس خاندان کے ان بھرپور نوجوان مردوں کو جھیلنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بس جس طرح تم خود کو ایان سے دور رکھ رہی ہو ویسے ہی رکھتی رہو۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ خود ہی تمہارے آگے ہار مان لے گا۔ وہ علیزے کی باتوں پر عمل کرنے کا طریقہ کر چکی تھی اور علیزے ایک بار پھر اپنی چال چلتی وہاں سے باہر نکل آئی۔ ایان اس وقت باہر موجود تھا، باقی گھر کے افراد سو چکے تھے۔ علیزے بھی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو وہ اسے روک کر کہنے لگا کہ بھابھی کیا کہا اس لڑکی نے؟ باہر کچھ اور ہی رویہ ہے اس کا، باقی سب کے ساتھ تو ہنستی کھیلتی ہے، لیکن میرے ساتھ یہ کیوں؟ اس کا رویہ ایسا ہوتا ہے۔ علیزے نے ایک گہری سانس خارج کر کے چہرے پر پریشانی لائی اور پھر کہنے لگی، بس دیور جی اب کیا بتاؤں میں آپ کو؟ پتہ نہیں مجھے آپ کو یہ بات بتانی چاہیے بھی یا نہیں، جان بوجھ کر سسپینس کریٹ کر رہی تھی۔ جب ایان نے پوچھا تو کہنے لگی کہ وہ در حقیقت بات یہ ہے کہ حریم مجھے تو لگتا ہے کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ابھی تک آپ کو اس رشتے کے لیے، آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ پھر وہ آپ کو اپنے قریب کیوں آنے دے؟ وہ اسی لیے آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی اور روز ایسے تماشے کر رہی ہے۔ یہ سن کر ایان بھی پریشان ہو چکا تھا۔ وہ تو اس لڑکی کو پہلی نظر میں دیکھ کر اس پر دل ہار بیٹھا تھا اور اسے تن من دھن سے اپنانا چاہتا تھا، مگر اپنی بھابھی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ اندر تک تڑپ کر رہ گیا تھا۔ جب کمرے میں آیا تو وہ دوسری جانب رخ کیے سو چکی تھی۔ ایان جو اس کے قریب نہیں آیا تھا بلکہ صوفے پر ہی سو گیا تھا۔ اگلی صبح جب حریم کی آنکھ کھلی تو ایان کو صوفے پر سوتا دیکھ کر اس نے گہری سانس لی، کہنے لگی، چلو ایک اور رات اس کی جان بخشی ہو گئی۔ اس روز سے زویا کے ساتھ مل کر اس نے گھر کی ساری ذمہ داریاں نبھانا شروع کر دی تھیں۔ گھر کے سارے مرد بظاہر تو بالکل ٹھیک ٹھاک اور شریف لگتے تھے، غصے کے تو سبھی تھوڑے تیز تھے، مگر عورت کے معاملے میں جو سختی برتتے تھے بقول علیزے کے، وہ سب سن کر حریم کو ایک خوف سا ہوتا تھا۔
بالآخر اس نے دوبارہ اس سے کوئی بات نہیں کی۔ ذہن میں بار بار یہی بات گردش کر رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی کسی اور کو پسند کرتی ہو، لیکن ایان کسی اور کی پسند کو اپنی بیوی بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ اگر یہ کسی اور کو پسند کرتی تھی تو میری زندگی کیوں برباد کی، مجھ سے کیوں شادی کی؟ اور اب یہ سوچ سوچ کر وہ ہلکان ہو رہا تھا۔ وہیں ان دونوں کے بیچ دوریاں دیکھ کر علیزے کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی۔ در حقیقت علیزے کا شروع ہی سے من تھا کہ اس کی چھوٹی بہن نیاب اس گھر میں اس کی دیورانی بن کر آئے اور دونوں میں سے اس گھر پر راج کر سکے، مگر ایان نے تو شروع سے ہی علیزے کی بہن میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی، اور یوں گھر والوں کی باہمی رضامندی سے اس کی شادی حریم سے ہو چکی تھی۔ بس وہ کسی بھی طرح حریم کو اس کی زندگی سے نکال کر اپنی بہن کو اس گھر میں لانا چاہتی تھی، تبھی یہ سارا کھیل بڑے آرام سے کھیل رہی تھی۔ 3 روز گزر چکے تھے اور اس دوران ایک بار بھی نظر اٹھا کر ایان نے حریم کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ بات حریم نے بھی نوٹ کی تھی اور دل ہی دل میں اب اسے یہ بات گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی کہ آخر وہ اس سے دور کیوں رہنے لگا ہے، کہیں غصے میں آ کر اسے طلاق ہی نہ دے دے۔ میاں بیوی کے رشتے کی خوبصورتی جو ہوتی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی ہر بات مانے، ہر رات اس کے لیے یادگار بنا دے، محبت سے اپنا آپ سونپ دے، مگر وہ تو اپنے شوہر کو اپنے قریب ہی نہیں آنے دے رہی تھی۔ شوہر کی قربت کی ڈری ہوئی نرمین ایان کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کر رہی تھی، اس کے کپڑے استری کرنا، پھر اس کے جوتے پالش کر کے رکھنا، ہر ایک چیز سلیقے سے رکھنا، یہاں تک کہ اب وہ کچن میں کھانا بھی بنانے لگی تھی۔ سبھی اس کی بہت تعریف کیا کرتے سوائے ایان کے۔ جب رات کو وہ کچن کا کام نپٹا کر کمرے میں آئی تو سامنے ایان بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنی انگلیاں گھما رہا تھا۔ وہ جلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور بہت کم فاصلہ چھوڑ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ایان جو اس کی طرف دیکھے بغیر کہنے لگا، میں ہوتا کون ہوں تم سے ناراض ہونے والا؟ میرا تم پر حق ہی کیا ہے؟ ناراض وہاں ہوا جاتا ہے جہاں پر کوئی رشتہ ہو، اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہمارے بیچ کسی طرح کے رشتے کا کوئی وجود موجود ہے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر حریم روحانسی ہو گئی تھی، کہنے لگی کہ وہ کیسے باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ وہ مزید قریب ہو کر یہ بولی تھی، مگر ایان اسے دور کر کے کہنے لگا، اچھا بیوی کے فرائض جانتی ہو کیا ہوتے ہیں؟ ہماری شادی کو 10 دن گزر چکے ہیں اور ان 10 دنوں میں نے ایک بار بھی تمہارے قریب نہیں آیا، تمہارا لمس محسوس نہیں کیا، تمہارے وجود کی حرارت محسوس نہیں کر پایا۔ میں تمہارے ساتھ ہر رات کو یادگار بنانا چاہتا ہوں، مگر جس طرح تم مجھ سے دور ہو رہی ہو، صاف ظاہر ہے کہ تمہارے دل میں کوئی اور ہے، مجھے پسند ہی نہیں کرتی، اور میں خاندان کا شریف ترین لڑکا یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، کیونکہ ہمارے ہاں گھر کی عورتوں کو طلاق دینے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاتا۔ ایک ہی سانس میں وہ سب کچھ بول گیا تھا جو اس کے دل میں تھا، اور حریم تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے، وہ تو کسی اور شخص کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ میرے کردار کشی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہوں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک درندہ اور جانور آپ میں چھپا ہوا ہے۔ آپ کی حقیقت کیا ہے میں اچھے سے جانتی ہوں، اور الٹا آپ مجھے ہی باتیں سنا رہے ہیں۔ آپ کو بس میرے وجود سے مطلب ہے، صرف ہر رات مجھے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور مجھ پر اپنا غصہ نکالنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کے ہاتھوں سے کھلونا نہیں بنوں گی۔ دونوں کے ذہنوں میں جس طرح کا زہر گھولا گیا تھا، دونوں وہی بول رہے تھے۔ اپنے سامنے ایک چٹاک پر کی لڑکی کی زبان چلتی دیکھ کر ایان سے برداشت نہ ہوا۔ امید تھی کہ وہ غلط فہمی میں حریم کے اوپر ایک تھپڑ مارتا کہ تبھی گھر میں ایک شور سا اٹھا۔ ایان کے تو آگ لگ چکی تھی،
نہ جانے یہ آپس میں لگائی شاید دشمنوں کی چال تھی۔ وہ اسے کہنے لگا کہ تمہیں تو میں آ کر دیکھتا ہوں۔ شور سن کر گھر کے سارے مرد فوراً باہر بھاگے تھے۔ گودام میں انہوں نے کافی سارا سامان سٹاک کیا ہوا تھا جو صبح شہر لے جا کر بیچنے والا تھا، مگر آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوئی تھی اور تیزی سے آسمان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایان جو اس کے بڑے بھائی دونوں نے ورکر کے ساتھ مل کر سامان باہر نکالنا شروع کر دیا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ بادل بھی برسنے لگے۔ ایان باقی ملازموں کے ساتھ مل کر سامان گودام سے باہر نکال رہا تھا۔ ساری رات اس کی بارش میں بھیگتے ہوئے گزر چکی تھی اور اگلا سارا دن وہ اس سامان کو محفوظ مقام تک پہنچانے میں لگا رہا۔ اس بیچ اس کی طبیعت کافی خراب ہو چکی تھی۔ زیادہ مالی طور پر نقصان تو نہیں ہوا تھا، اس چیز کی انہیں خوشی تھی، مگر ایان کا وجود بخار میں تپ رہا تھا۔ آخرکار ان کے والد نے کہا کہ ایان جا کر آرام کرو۔ بخار میں کھولتا وجود لیے ایان جب گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی علیزے اپنی بہن نایاب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ نایاب نے ابھی بھی انتہائی چست لباس پہن رکھا تھا، گلا کافی ڈیپ تھا، اور ایان کو دیکھ کر تو اس نے فوراً سے دوپٹہ اپنے سینے سے پیچھے کر لیا تھا۔ اس کے وجود کی رعنائیاں تو صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ جب وہ چلتے ہوئے آگے بڑھی اور ایان سے افسوس کرنے لگی، مگر ایان ایک نظر اس پر ڈال کر آگے بڑھ گیا اور اپنی بھابھی کو کہنے لگا کہ میں کمرے میں جا رہا ہوں اور آپ زویا کو کہہ دیں کہ میرے لیے بخار کی دوائی لے آئے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یہی صحیح موقع تھا۔ علیزے نے کچھ سوچتے ہوئے نایاب کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی کہ جاؤ دودھ کا گلاس اٹھاؤ، دوا لے کر جاؤ، جانتی ہو نا پھر آگے کیا کرنا ہے۔ نایاب تو اس وقت کا انتظار کر رہی تھی، نہ جانے کب سے۔ حریم کے پاس کچن میں گئی، جسے صبح سے کچن میں گھن چکر بنا کر کاموں میں لگایا گیا تھا۔ اسے کہنے لگی کہ ادھر گلاس میں گرم گرم دودھ ڈال دو۔ حریم نے چپ چاپ اسے گرم دودھ ڈال کر دے دیا تو وہ ایک بڑی سی ٹرے میں رکھ کر ایان کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ ایان فریش ہونے کے بعد بغیر شرٹ پہنے اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ چکا تھا۔ جلدی سے دروازہ کھول کر نایاب اندر داخل ہوئی تو نیم اندھیرے کمرے میں ایان کی چمکتے وجود کو دیکھ کر اس کے دل میں شیطانی چال چلی تھی۔ اس نے دودھ کا گلاس اور دوا سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ ایان کے پاس بیٹھتے ہوئے اپنا ہاتھ ایان کے کندھے پر پھیرنے لگی۔ ایان جو نیند میں تھا، اس نے کہا کہ شاید حریم ہے جو اس کو مساج کر رہی ہے، تو وہ اس سے لطف اندوز ہوتا کہنے لگا، حریم پلیز سخت ہاتھوں سے مالش کرو، مجھے سکون آ رہا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی سختی مزید سخت کر چکی تھی اور دھیرے دھیرے ایان کے چہرے کے بے حد قریب پہنچ چکی تھی کہ اس کے کندھے پر کسی کا ہاتھ آیا۔ ہڑبڑا کر جب نایاب نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے حریم کھڑی تھی۔ ایک سناٹے دار تھپڑ اس نے نایاب کے منہ پر مارا۔ تھپڑ کی آواز سن کر تو جیسے ایان بھی اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ کمرے میں نایاب کو دیکھ کر سب سے پہلے تو اس نے شرٹ پہنی۔ کہنے لگی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ سارے غصے کے حریم اسے گردن سے پکڑ چکی تھی۔ دیوار سے لگا کر 2 تھپڑ اور مارے۔ کہنے لگی، تم اس کمرے میں میرے شوہر کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہی تھی؟ تمہیں کیا لگا مجھے بیوقوف بنا لو گی؟ میرے شوہر پر بری نظر رکھتی ہو تم؟ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں کچھ نہیں کر رہی تھی، میں تو بس انہیں دودھ دینے آئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ دودھ دینے کے بہانے اور کیا کیا کرنے آئی تھی؟ ساری کہانی تو مجھے سمجھ ہی اب آئی ہے۔ تم دونوں بہنیں در حقیقت ہمارا گھر برباد کرنا چاہتی ہو، مگر میں تمہیں اس میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ ایان یہ تو جانتا ہی تھا کہ نایاب اسے بہت ٹائم سے لائن مار رہی تھی، بار بار اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی، مگر وہ اس حد تک بھی جا سکتی ہے اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہیں حریم کو اس سے یوں لڑتا دیکھ کر اس کے اندر تک سکون سا ضرور محسوس ہوا تھا،
جیسے ہی دھکے دے کر مار کر اس نے نایاب کو کمرے سے باہر نکالا تو غصے سے ایان کی طرف آئی۔ ایان کی شرٹ کے سارے بٹن غصے سے اس نے کھینچ کر توڑ ڈالے اور اپنے لمبے ناخنوں والے ہاتھ ایان کے سینے اور گردن میں پیوست کر کے کہنے لگی، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی بیوی کا لمس کیسا ہے؟ یہ غیر لڑکی آپ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی تھی، آپ کے گال پر اپنے لب رکھنے والے تھی اور آپ چپ چاپ لیٹے تھے۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ میرے حق پر کوئی اور ڈاکہ ڈال رہا تھا اور آپ سکون لے رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے ایان کے سینے پر مکے مار رہی تھی اور ایان تڑپ کر کہنے لگا، میں نے آج تک اپنی بیوی کو اپنے قریب جب محسوس ہی نہیں کیا تو میں کیسے محسوس کروں گا کہ میری بیوی ہے یا کوئی اور؟ مجھے تو لگا کہ تم تھی۔ مگر وہ روتے روتے اسے بتانے لگی، علیزے نے اب تک جو کچھ اس سے کہا تھا وہ سب کچھ حروف بحروف بتا چکی تھی، وہیں ایان بھی اسے بتا چکا تھا جو کچھ علیزے نے اسے بتایا تھا۔ دونوں کے بیچ کے سارے گلے شکوے دھل چکے تھے اور ایان ایک گہری سانس خارج کر کے نرمین کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا، میری طرف دیکھو، کیا میری شکل سے کہیں تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر میں تم سے سکون لوں گا؟ میں تمہیں اتنا سکون دوں گا کہ تم چاہ کر بھی کبھی مجھ سے دور نہیں رہ پاؤ گی، بلکہ تم خود میری قربت کو تڑپو گی، میرے قریب آنا چاہو گی۔ یہ بات اس نے سرگوشی نما انداز میں کہی تھی۔ نرمین کے تو کانوں کے لو بھی سرخ ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ایان، آپ کو تو بخار ہے، آپ بہت زیادہ گرم ہو رہے ہیں، میں آپ کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ دوں؟ وہ جس طرح سے بولی تھی، ایان کہنے لگا، نہیں، یہ بخار ایسے نہیں اترے گا، میں اپنا بخار تمہارے وجود سے اتار دینا چاہتا ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ اب صرف تم ہی مجھے اس بخار سے بچا سکتی ہو۔ وہ اپنا چہرہ اس کی گردن کے قریب رکھ کر اپنا لمس اس کی گردن پر چھوڑ کر کہنے لگا تو ایک سسکی حریم کے لبوں سے نکلی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اسے اپنے قریب کر گیا۔ حریم اس کے وجود میں بالکل چھپ چکی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ اسے ہر ایک لباس سے آزاد کرنے لگا، ہر ایک پردہ چاک ہو چکا تھا۔ وہ معصومیت سے گھبراتے اس کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے تکلیف تو نہیں دیں گے؟ مگر ایان آج بڑی محبت سے اس کے وجود میں سماتا چلا گیا۔ وہ رات جو ایک ڈراؤنا خواب بن کر حریم کو ستا رہی تھی، وہ اس قدر پرسکون اور محبت بھری ہو سکتی ہے، حریم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ وہ رات دونوں ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے۔ اگلی صبح جب وہ ایک انگڑائی لے کر اٹھی تو ایان جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، شرما کر اس نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا، بیڈ کی چادر منہ تک لے لی۔ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا۔ یہ بات ایان کو مزید اس کا گروہ کر چکی تھی۔ وہ اٹھنے لگی تو ایک بار پھر اس نے باہوں میں بھر کر اسے بستر پر گرا لیا، کہنے لگا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی میرا تم سے دل نہیں بھرا۔ مجھ سے ایان سے پوچھے بغیر تو بیڈ سے ایک قدم بھی نہیں نیچے اتارو گی؟ مگر وہ امید سے کہنے لگی کہ بس بھی کر دیں، ساری رات تو آپ نے مجھے سونے ہی نہیں دیا۔ اور دور ہٹے مجھ سے، مجھے فریش ہونے دیں، آپ نے تو میرا حلیہ ہی بگاڑ کر رکھ دیا، وہ شرارت سے بولی تھی۔ مگر ایان تو مزید اس کا دیوانہ ہوتا چلا جا رہا تھا، کہنے لگا، نہیں، ابھی نہیں۔ ایک بار پھر اس پر شدتیں لٹانے لگا اور حریم اپنا آپ اس کے نام کر چکی تھی۔ آج صبح جب وہ کمرے سے نہا کر نکھرے نکھرے انداز میں نکلی تو علیزے اندر تک جل کر رہ گئی۔ دوبارہ اس نے کوشش بہت کی کہ کسی طرح وہ اسے بھڑکا سکے، مگر ایان نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ دوبارہ اگر میری اور میری بیوی کی زندگی میں زہر گھولنے کی کوشش کی تو میں بھائی کو آپ کی حقیقت بتا دوں گا۔ آپ جانتی تو ہیں وہ میری بات کتنی مانتے ہیں، میرے ایک بار کہنے پر وہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر دوبارہ آپ کی بہن مجھے اس گھر میں یا میری بیوی کے آس پاس بھی دکھائی دی یا کسی طرح کی کھچڑی پکاتے ہوئے دکھائی دی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ علیزے تو گھبرا چکی تھی۔ بہرحال جو خوف حریم کو تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔
وہ ابھی بھی آئینے کے سامنے کھڑی خود کو تیار کر رہی تھی۔ شادی کو 2 برس ہو چکے تھے اور ایک خوبصورت سی بیٹی کی ماں بن چکی تھی، لیکن آج بھی وہ ایان کی محبت کو بھول نہیں پائی تھی۔ چند روز بعد اگر ایان اس سے دور رہتا تو وہ اس کی قربت کو تڑپنے لگتی تھی۔ بلیک کلر کی نائٹی میں وہ اس وقت قیامت ڈھا رہی تھی اور ننھی گڑیا کب کی سو چکی تھی۔ وہ کھڑکی پہ کھڑی تھی۔ یہ ان کی دوسری اینیورسری تھی اور ایان نے اسے خاص تاکید کی تھی کہ جب میں کمرے میں آؤں تو تم مجھے بالکل دلہنوں کی طرح تیار چاہیے ہو۔ آج کی رات میں تم پر ذرا بھی رحم نہیں کروں گا۔ وہ بھی کھڑی ہی تھی کہ جب ایان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اپنی سجی سجی نکھری نکھری بیوی کو اپنے باہوں میں بھر کر محبت کا اظہار کیا اور خوبصورت کا سونے کا بریسلیٹ تحفے کے طور پر دیا اور پھر باہوں میں بھر کر بستر پر لے گیا۔ ہمیشہ کی طرح یہ رات بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے۔ بس اپنی زندگی سے اور کوتاہیوں سے حریم نے یہی سبق سیکھا تھا کہ وہ دوبارہ کسی اور کی باتوں میں آ کر اپنا گھر خراب نہیں کرے گی، اور لڑکیوں کو ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ میاں بیوی کے رشتے کی خوبصورتی اسی میں ہوتی ہے کہ وہ ہر مسئلے کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر کے حل کریں، نہ کہ خاندان کے باقی لوگوں کو شامل کر کے بلا وجہ بدمزگی پیدا کر کے اپنا گھر خراب کریں۔